تو مولا علی کو اللہ کہہ دینا جائز ہے، تو مولا علی کو اللہ کہہ دینا جائز ہے۔ ایک علم ایسا بھی ہے کہ جس کے ذریعے بندے کو اگر رب کہہ دیا جائے تو وہ غلط نہیں ہوتا، بذریعہ وصل یہ وحدت قائم ہو تو ایسی ہستیوں کو اللہ کہہ دینا بھی کوئی غلط نہیں ہے۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ان لو اینڈ وار ایوری تھنگ از الاؤڈ، کہ محبت میں اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، محبوب کو جو چاہے وہ بول سکتے ہیں، محبوب کو جو چاہے وہ خطاب کر سکتے ہیں، جنگ میں ہر چیز جو ہے جائز ہوتی ہے، یہ بالکل بکواس ہے، یہ بالکل خلاف بات ہے۔ اس لیے کہ چاہے وہ محبت ہو، چاہے وہ عشق ہو، چاہے وہ جنگ ہو، ہمیں ہر جگہ پر حدود اللہ اور حدود الرسول صلی اللہ تعالی وسلم کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت علامہ و مولانا حافظ سید ساجد پاشا قادری کے علمی و روحانی بیانات کے لیے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ جزاک اللہ۔ اس لیے کہ گناہ جو ہیں وہ دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ گناہ ہوتے ہیں جس کو اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے اس کو معاف فرما دیتا ہے، درگزر فرما دیتا ہے اور بندے کی جو ہے بخشش فرما دیتا ہے، ایک وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اور ایک وہ گناہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی ہرگز معاف نہیں فرماتا۔ قرآن مقدس میں جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو یہ خطاب فرمایا ہے کہ میں یہ گناہ ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ اب وہ گناہ کیا ہے؟ یہ قرآن مقدس میں پارہ نمبر 5 ہے، سورۃ النساء ہے اور آیت نمبر اس کی جو ہے 116 ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اسی سے ملتی جلتی اور کئی آیتیں آپ کو کئی قرآن مقدس میں کئی دوسرے مقامات پر بھی جو ہے ملے گی۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں پڑا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی واضح طور پر یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی شرک سے نیچے کے جو گناہ ہے، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو، گناہ صغیرہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنے بڑے لیول کا بھی گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے اس کے نیچے کے جو کچھ گناہ ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ سے جسے چاہے معاف فرما دے۔ یعنی وہ معافی ہو سکتی ہے، اس میں اس کی بخشش ہو سکتی ہے، اس کی مغفرت ہو سکتی ہے، اسے جنت میں داخلے کا ٹکٹ مل سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک ٹھہرائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو کسی کو شریک ٹھہرائے، جو کسی کو اور کو خدا مانے، یا اس کے ساتھ کسی کو اور دوسرے کو بھی جو ہے اللہ مانے، اس کے قائم مقام مانے یا اس کے جیسا مانے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہرگز معاف نہیں فرماتا۔ یعنی ایسا گناہ کرنے والا جسے شرک کہا گیا ہے، اور قرآن مقدس میں دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے یہ گناہ عظیم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے ساتھ کسی کو ملا دینا یا اس کے قائم مقام بتانا یا اس جیسا بتانا یا یہ کہنا کہ وہ بھی خدا ہے، وہ بھی اللہ ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو مولا علی کو خدا کہنے والے ہیں، مولا علی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے ہیں، اللہ کہنا جائز ہے۔ ایک یونس الگوہر جو الرا ٹی وی پر بیٹھ کر بھاشن دیتا ہے، اس کا ایک ویڈیو کسی نے مجھے بھیجا تھا، اس میں بھی میں نے یہ الفاظ سنے کہ وہ خود کہہ رہا ہے، اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے کہ مولا علی کو اللہ کہنا جائز ہے، یعنی محبت میں، عشق میں، اور جب راز و نیاز کے پردے اٹھائے جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی جو ہے بندے اور خالق کا مسئلہ جو ہے نہیں رہتا، مخلوق اور خالق کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا، وہاں پر مولا علی کو جو ہے خدا کہا جا سکتا ہے اور مولا علی کو اللہ کہہ سکتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، یہ کھلا شرک ہے اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں فرماتا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھیں، انبیاء سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آدمی تک جو قیامت سے پہلے پیدا ہوگا، آخری آدمی تک، یہ سارے کے سارے یہ مخلوق ہیں۔ ان میں انبیاء بھی ہیں، ان میں رسولان اعظام بھی ہیں، ان میں صحابہ بھی ہیں، ان میں اولیاء بھی ہیں، ان میں صدیقین بھی ہیں، ان میں شہداء بھی ہیں، ان میں صالحین بھی ہیں، ان میں ائمہ بھی ہیں، مجددین بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، غوث بھی ہیں،
قطب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، سارے کے سارے ان کے اندر موجود ہیں۔ اب اگر میں مجموعی بات کروں آپ کو تو کم و بیش روایتوں میں آتا ہے کہ 18,000 مخلوقات پائے جاتے ہیں۔ تو ان 18,000 مخلوقات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو رب ذوالجلال کے قائم مقائم ہو، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جسے یہ کہا جا سکے کہ یہ اللہ جیسا ہے یا یہ اللہ ہی ہے، کوئی ایسا جو ہے آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کھلی گمراہی میں ہے، وہ کھلا شرک کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں فرماتا۔ قرآن مقدس میں ایک دوسرے مقام پر خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یعنی اگر میرے علاوہ دنیا میں اور کوئی خدا ہوتے تو یہ دنیا جو ہے تباہ اور برباد ہو جاتی، فساد برپا ہو جاتا اس کے اندر۔ کہ ساری مخلوقات یہ مخلوق ہے، چاہے وہ انبیاء ہو، رسول ہو، ملائکہ ہو، جنات ہو، انسان ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، یہ خالق کبھی نہیں ہو سکتی۔ مخلوق اور خالق میں فرق یہی ہے کہ مخلوق محتاج ہے اور خالق کسی کا محتاج نہیں ہے۔ مخلوق عابد ہے اور خدا معبود ہے۔ مخلوق جو ہے عبادت کرنے والی ہے اور خالق وہ ہے جس کی عبادت کی جا رہی ہے۔ تو بہت بڑا فرق ہے۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ان لو اینڈ وار ایوری تھنگ از الاؤڈ، کہ محبت میں اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، محبوب کو جو چاہے وہ بول سکتے ہیں، محبوب کو جو چاہے وہ خطاب کر سکتے ہیں، جنگ میں ہر چیز جو ہے جائز ہوتی ہے، یہ بالکل بکواس ہے، یہ بالکل خلاف بات ہے۔ اس لیے کہ چاہے وہ محبت ہو، چاہے وہ عشق ہو، چاہے وہ جنگ ہو، ہمیں ہر جگہ پر حدود اللہ اور حدود الرسول صلی اللہ تعالی وسلم کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے جو قوانین ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ شریعت مطہرہ کی پاسداری ہمیں ہر جگہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب نے جو حدود بنائے ہیں، چاہے محبت میں ہو، عشق میں ہو، جنگ میں ہو، کسی اور مقام پر ہی کیوں نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول نے جو حدودیں آپ کے لیے بنائی ہے ان حدود کو جو ہے آپ پار نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے محبت میں یہ بات کہہ دی تھی، میں نے عشق میں یہ بات کہہ دی تھی، کہ جو بات محبت اور عشق میں بھی اگر شریعت کے حدود کو پار کر رہی ہے تو ان باتوں کو جو ہے نہیں لیا جائے گا، ان باتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ کہ جو لوگ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو یا حضرت غوث اعظم پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یا ان سے بڑھ کر اگر کسی نبی کو یا رسول کو یا اس سے بڑھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہی اگر خدا سمجھتے ہیں یا خدا کی طرح سمجھتے ہیں یا اللہ سمجھتے ہیں تو یاد رکھو یہ کھلا شرک ہے، اور رب ذوالجلال فرما رہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یہ شرک جو ہے یہ گناہ عظیم ہے، اس کو ہرگز معاف نہیں کیا جا سکتا۔